اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آیہ بارکہ نمبر 14 سے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ عرب کائنات جل مجد الکریم ارشاد فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی، حالت اس جنت کی یہ ہے کہ جس جنت کا مثال طرح چیز کیسی ہے، اس کا حال کیا ہے، التی وہ جنت و باغ کہ وہ وعدہ کیا گیا ہے جس باغ کا متقون ان لوگوں کے ساتھ جو صاحب تقوی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنت کی مثال، اس کا حال جس جنت کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ کیسی ہے، فیہا اس میں انہار جمع نہر کی ہے، اس پہ نہریں ہیں، من ماء ایسے پانی کی نہریں ہیں، غیر آسن ایسا پانی جس میں کبھی بھی بو پیدا نہیں ہوتی، جس میں کبھی بھی سران پیدا نہیں ہوتی، جس کا مزہ نہیں بگڑتا ہے، وَأَنْهَارٌ اور اس میں نہریں ہیں، من لبن لبن دودھ کو کہتے ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، لم یتغیر طعمہ جس کی لذت و ذائقہ میں کبھی تبدیلی آتی ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو دودھ ہوتا ہے دیر تک پڑا رہے، اس کے ذائقہ میں، اس کے مزہ میں تبدیلی آ جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، مگر جنت میں خرابی نام کی شے ہے ہی نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ اور اس جنت میں نہریں ہیں، من خمر شراب کی، لذت جو بڑی ہی لذیذ ہے، للشاربین ان لوگوں کے لیے جو پینے والے ہیں۔ شربت پینے والی شے، ہم اردو میں لفظ شراب استعمال کرتے ہیں ایک مخصوص مشروب کے لیے، جو خمر ہے عربی میں جس کو کہتے ہیں، جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، ہم اس کو لفظ شراب سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ عربی میں شراب پینے والی شے کو کہتے ہیں، کوئی بھی شربت ہو شراب کہلواتا ہے۔ شراب العسل یہ شہد کا پانی پینے والی شے عربی میں شراب ہی کہلواتی ہے۔ تو یہاں خمر وہ شے جو عقل کو ڈھانپ لیتی دنیا میں، اس کو ہم اردو میں اس کا ترجمہ شراب کرتے ہیں۔ اہل عرب چونکہ شراب کے رسیہ تھے، شراب بہت زیادہ پیتے تھے، جس طرح آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے یہاں مہمان آ جاتا ہے تو اس کو پلانے کے لیے سادہ پانی کی بجائے آپ کہتے ہیں بوتل پلا دو، یا کوئی شربت پلا دو، یا دودھ وغیرہ پلا دو، یا جوس وغیرہ پلا دو، تو اہل عرب آنے والے مہمان کی توازن شراب کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور خود بھی روٹی کے ساتھ شراب پینا ایک لازم جز خیال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا اس سے روٹی ہضم ہو جائے گی، یا جسم کو توانائی میسر آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کے ذہن میں وہ خیالات ہوں گے۔ ان کو شراب سے منع کر دیا گیا، بتایا گیا شراب کو چھوڑ دو، تم کو جنت کی وہ شراب ملے گی جس میں نشہ ہوگا ہی نہیں، جو کڑوی نہیں ہوگی، پینے میں بڑی لذیذ ہوگی، وہ شربت ہے۔ یعنی اس سے معاذ اللہ تعالیٰ وہ نشے والی شراب مراد نہیں ہے، بلکہ جس طرح کسی کو کہا جائے کہ یہ چھوڑ دے تو یہ اس سے اعلیٰ شے مل جائے گی، بالکل اسی طرح ان کو سمجھایا گیا، کیونکہ وہ شراب کے رسیہ تھے، شراب سے محبت کرتے تھے، پیا کرتے تھے،
ان کو بتایا گیا شراب کو چھوڑ دو، تمہیں جنت کی شراب طہورہ میسر آ جائے گی۔ جو لذت للشاربین، یہ تو لذت نہیں ہوتی، یہ کڑوی ہوتی ہے، ذہن کو گھما دیتی ہے، عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن وہ جنت کی جو شراب ہوگی وہ تو رحمت ہی رحمت والی ہوگی، نام اس کا شراب یعنی پینے کی شے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور نہریں ہوں گی من عسل، اصل کہتے ہیں شہد کو، مصفہ جس کی صفائی کر دی گئی ہے، یعنی جس میں نہ تو موم، نہ میل کچیل، نہ ان مکھیوں کا فضلہ، نہ اس پہ کوئی نقص، بڑا ہی لذیذ ترین شہد۔ مَتَوَلَّهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اہل عرب کے ہاں کیونکہ عموماً یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، اس لیے ان کے نام لے کر تذکرہ کر دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس انداز سے سمجھا دیا۔ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہی نہیں بلکہ کائنات کا ہر پھل وہاں موجود ہوگا، جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کی دنیا میں امثالہ مسالے بھی نہیں ہیں، وہ پھل بھی جنت کے اندر موجود ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور تمہارے رب کی جانب سے مغفرت ہی مغفرت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی، عنایت ہی عنایت ہوگی۔ کسی بات پر کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کسی بات کو غلط ہی قرار نہیں دیا جائے گا۔ دراصل ایمان والا جب جنت میں جائے گا، اس کا تو سارے کا سارا دل رب کائنات جل وعلا کے دست قدرت میں ہوگا، اس کی تمنا کسی بھی بری شے کے لیے کبھی بھی نہیں ہوگی، اس کا کوئی فعل اللہ کی نافرمانی میں ہوگا ہی نہیں، یہ اس کی فطرت اور طبیعت کے ساتھ متعلق ہوگا۔ میں جس کی آپ کو سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ کے سامنے کوئی آدمی گوشت پیش کرے، آپ کھانے لگے تو کہیں دیکھ لینا، جی چاہے تو کھا لو، نہ جی چاہے نہ صحیح، یہ کتے کا گوشت ہے۔ بھوک لگی ہو تو کیا آپ کھائیں گے؟ آپ جی اگر کسی کافر کو مل جائے تو وہ کھا لے گا، آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ نہیں، حرام نہیں، حرام نہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، اور نفرت کا سبب کیا ہے کو حرام ہے، نفرت کا سبب یہ ہے کو حرام ہے، کیونکہ آپ کے دل میں ایمان کی دولت ہے، اس لیے حرام سے آپ کے دل میں نفرت ہے۔ آپ پیشاب اپنے نہیں پی سکتے، آپ کے ہمسایہ ملک بھارت کا وہ سابقہ وزیر اعظم مرارجی دیسائی وہ اپنا پیشاب پی لیتا تھا، تو جس طرح آپ کے دل میں اللہ نے اس حرام سے، کتے کے گوشت سے، خنزیر کے گوشت سے، پیشاب وغیرہ سے نفرت پیدا فرما دی ہے، اسی طرح جنت میں ہر بری شے سے نفرت ایمان والے کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ وہ کبھی کسی برائی کی نہ تمنا کرے گا، نہ کوئی ایسا عمل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہو، اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ جل وعلا کی منشا کے عین مطابق ہوگا، اور ہر وہ عمل ہوگا جو ثواب کا عمل ہوگا۔ مغفرۃ من ربہم، بخشش ہوگی ان کے رب کی جانب سے۔ تو کیا وہ شخص جس کو یہ نعمتیں ملی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے دودھ، شہد اور آب کوثر کی نہریں عطا فرمائی ہیں، جس کے لیے جنت میں ہر طرح کی سہولت اور آرام ہے، جس کے لیے جنت میں عزت و عظمت کے تاج ہیں، جس کے لیے جنت میں خوبصورت ترین محلات ہیں، جس کے لیے جنت میں ہر طرح کا پھل اور ہر طرح کی آسائش اور آرام موجود ہیں، کمن ہوا خالد فی النار، اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک جہنم کی آگ میں جلنے والا، ایک جنت میں عیش و آرام کرنے والا، دونوں میں تو زمین و آسمان کا فرق۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا اس کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جس کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلنا ہے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، ادھر تو وہ جنت کی نہروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہ آب کوثر سے، جنت کی نہر، شہد کی نہر سے، جنت کی دودھ کی نہر سے وہ لطف اندوز رہے، مزے لے رہے ہیں۔ ادھر کیا ہے؟ وَسُقُوا، ساقی، پانی پلانے والا، وَسُقُوا، ان کو پلایا جائے گا، ماءً، پانی، حمیم، گرم پانی۔ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حمام، حمام بلا کس جگہ کو کہتے ہیں ہم؟ جہاں گرم پانی میسر ہو،
عام طور پر ہم غسل خانے کو حمام کہہ دیتے ہیں نا، حمام کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں گرم پانی میسر ہو، اس کو عربی میں حمام کہتے ہیں۔ تو حمیمن کا کیا معنی بنا؟ گرم پانی۔ ماءً حمیمن، وہ کھولتا ہوا گرم پانی، کتنا گرم ہوگا؟ فقطع امعاءہم، وہ ان کی آنتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پخانے کے راستے سے نکل جائے گا۔ دنیا میں جو گرم پانی کتنا بھی گرم کیوں نہ ہو، کتنا بھی اس کو ہائی ٹمپریچر پہ آپ گرم کر دیں، دنیا کا شدید ترین گرم پانی اگر آپ لکڑی پر ڈال دیں، لکڑی پر ڈال دیں تو لکڑی کو آگ نہیں لگائے گا۔ کتنے ہائی ٹمپریچر پر بھی آپ اس کو گرم کر لیں، وہ لکڑی کو آگ نہیں لگائے گا۔ جہنم کا پانی اگر اس کے چند قطرے دنیا میں ڈال دیے جائیں تو پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی۔ معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ نے اس کو پانی فرمایا، اس لیے پانی ترجمہ کیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ان کی آنتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوا وہ باہر نکل جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان کافروں میں سے، منافقوں میں سے، وَمِنْهُمْ ان میں سے، من کوئی ایسا ہے، يَسْتَمِعُ سماعت سننا، يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے، سنتا تو ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب خرجو یہ خارج ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، دفع ہوتے ہیں، جاتے ہیں، من عندک آپ کی خدمت سے یہ منافق باہر جاتے ہیں، تو قالو یہ کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے کہ اوتوا العلم جو عالم قسم کے صحابہ ہیں، ان سے یہ پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، اس گھڑی رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سنتے وہ بھی ہیں لیکن سنی ان سنی کرتے ہوئے، توجہ ہے ہی نہیں ہے، محبت جو نہیں ہے۔ محبوب کی بات کو سنا جاتا ہے، جس کے لیے دل میں نفرت ہو اس کی بات کو سنا نہیں جاتا، سنی ان سنی کر دی جاتی ہے۔ یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے صحابہ کرام کے اندر وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، مگر رسول وشم رحمۃ اللہ کی بات کی جانب توجہ نہیں دیتے تھے، وہ اپنی باتیں کرتے رہتے، ادھر ادھر کی سوچیں ان کی ہوتی، ان کی توجہ میرے آقا کی بات کی جانب نہ ہوتی۔ اور جب میرے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم اپنے ارشادات عالیہ سے صحابہ کو نواز دیتے، خواہ وہ کوئی بھی خطبہ ہوتا یا تلاوت قرآن کریم ہوتی، یا جس طرح میرے کریم آقا اپنے صحابہ کو سمجھاتے، تو بعد میں پوچھتے کہ شاید کوئی اہم بات نہ ہو کہ ہم سے تو سنا ہی نہیں گیا، انہوں نے حضور نے ابھی بھی کیا فرمایا تھا؟ پھر وہ صحابہ سے سوال کرتے ہیں، رب کائنات فرماتا حق یہ ہے کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، طباعت کرنا، مہر لگا دینا، چھاپا لگا دینا، ٹھپا لگا دینا ہے نا، طباعت کا لفظ اس میں ہم استعمال کرتے ہیں، کتاب کی طباعت کی، ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی، چھاپا لگا دیا۔ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے بدبختی کی ان کے دلوں پر۔ معاذ اللہ، جس کے دل پر رب کائنات بدبختی کی مہر لگا دے، اب اس کے صراط مستقیم پہ آنے کی ساری راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کوئی صراط مستقیم پہ آ سکے، کیونکہ اس کے دل پر رب کائنات جل نے گمراہی کی، بدبختی کی مہر لگا دی ہے۔ واتبعوا، اور اتباع کی ان لوگوں نے، اہواءہم، اپنے اہوا، اپنی خواہشات کی، اپنی تمناؤں کی انہوں نے پیروی کی ہے۔ والذین اہتدوا، والذین، اور وہ آدمی، وہ لوگ، والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہو گئے، جو ہدایت پر چلے، زادہم، زیادہ ہو گیا ان کے لیے، ہدن، ہدایت کا راستہ، وآتاہم تقواہم، رب کائنات ان کو ان کا تقوی بھی عطا فرما دیا۔ یعنی جس کسی نے راہ ہدایت کو اپنانے کی کوشش کی، رب کائنات اس راہوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی راہوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ راہیں جس طرح لا ان شکرتم لا ازیدنکم، خود فرماتا ہے میری نعمت کے ملنے پر تم میرا شکر ادا کرو گے، میں نعمت میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ جس طرح میں عموماً عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ روزانہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کیا کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں، شوق میں، محبت میں، الفت میں، عقیدت میں قرآن کریم کے ساتھ جو آپ کو ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرما دے۔ فرماتے ہیں رب کائنات جل والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوئے،
زادہم ہدن، رب کائنات ان کی ہدایت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، وآتاہم تقواہم، اور ان کو تقوی کی توفیق ارزانی فرما دیتا ہے، تقوی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ گویا ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا علم دین کو سمجھنے کے لیے وسیع فرما دیتا ہے، کھول دیتا ہے، پھر وہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ، یہ کافر کس چیز کے منتظر ہیں، الا الساعۃ، مگر اس گھڑی کے، اس وقت کے جو قیامت ہے۔ ساعہ مترکن گھڑی کو کہتے ہیں، سین الف عین، ساعہ ساعت، اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں ساعت میں ایسے ہوا، فلاں ساعت میں ایسے ہوا۔ الساعہ عربی میں گھڑی کو کہتے ہیں، اور یہ جو ٹائم دیکھنے والی گھڑی ہوتی ہے نا، واچ، اس کو بھی عربی میں الساعہ ہی کہہ دیتے ہیں، گھڑی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب ساعہ کے ساتھ الف لام لا کے اس کو معرفہ کیا جائے گا، پھر اس سے مراد قیامت کی گھڑی ہوگی۔ جس طرح کتاب نکرہ ہے، جب الکتاب کہیں گے تو قرآن مجید فرقان میں مراد لے لیا جائے گا کہ الکتاب سے مراد خاص کتاب معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ساعہ گھڑی کو الساعہ الف لام اس کے ساتھ اضافہ کیا گیا معرفہ بنانے کے لیے، تو مراد قیامت کی گھڑی۔ وہ قیامت کی گھڑی آئے گی تو تاتیہم، ان کے پاس آئے گی، بغتتاً، بالکل اچانک آئے گی، ان کو احساس تک نہ ہوگا۔ فقد جاء اشراطها، اس پہ شک نہیں کہ اس کی نشانیاں تو آ گئیں، یعنی یہ قیامت کی نشانیاں وقوع پذیر ہو گئیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنی مبارک دو انگلیوں کو کھڑا کر کے فرمایا تھا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی۔ میرے کریم آقا کا آخر میں تشریف لانے اس بات کی دلیل ہے، اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب میرے نبی کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ قیامت کے دلائل میں سے دلائل ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے ایک طویل حدیث مبارکہ نقل فرمائی قیامت کی نشانیوں کی، اور میرے کریم آقا نے 1400 سال پہلے ان نشانیوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا تھا، یاد رکھو جب مال غنیمت کو شیر مادر سمجھ کر کھا لیا جائے گا، مال غنیمت وہ تو ایمان والوں میں تقسیم کرنا چاہیے تھا، مگر وہ اپنے لیے جمع کر لیں گے۔ میرے کریم آقا میں نے جب امانت کو مال غنیمت، لوٹ کا مال سمجھ کر یہ استعمال کر لیں گے، مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر لیں گے، یعنی جو لوگوں کی امانتیں، جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حاکمان وقت ہوتے ہیں، یہ صرف اس حکومت کی میں بات ہی نہیں کر رہا بلکہ اس سے قبل بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اور یہی مغربی جمہوریت ہے کہ جو آپ کے ٹیکسز ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، کروڑوں کے اربوں کے ان کے اپنے بینک بیلنس بن چکے ہیں۔ وہ کہاں سے آئے؟ وہ تمہارے جو ٹیکسز ہیں ان کے پاس امانت ہی، اس امانت سے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے وہ غلام تھے مدام، وہ میرے کریم آقا رسول عربی کی اونٹنی کا کجاوا کسا کرتے تھے، ایک اجنبی تیر ان کو لگا، واصل بحق ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ان کو جنت مبارک ہو، میرے کریم آقا فرمان گے نہیں، بلکہ میں تو اس کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، میرے نبی کے وہ صحابی تھے، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمانے کے ایک اس کملی کی وجہ سے، چادر کی وجہ سے جو مال غنیمت سے چرا لی تھی، وہ چادر پرانی چادر تھی جو ان کے سامان سے نکلی، اس ایک چادر کی وجہ سے وہ صحابی جہنم میں چلا گیا۔ جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا میں جب اس مال کو وہ مال غنیمت جان کر کھا جائیں گے، یوں کہ یہ شیر مادر سمجھ کر وہ لیٹ جائیں گے، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، جب دین کا علم دنیا کی خاطر حاصل کیا جائے گا، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، اے رب کائنات جل وعلا تو جانتا ہے میری نیت گستاخی کی نہیں ہے۔ علماء دین بیچنا نہیں شروع ہو گئے؟ کیا نعت خوان حضرات دین نہیں بیچ رہے ہیں؟
کیا قرہ بھی دین نہیں بیچ رہے ہیں؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اس بنا پر علم دین حاصل کیا جا رہا ہے۔ جو بچہ کام نہیں کر سکتا کہتے مدرسے میں داخل کروا دو، کم از کم اپنی روٹی تو کمانے کے لائق ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، علم دین روٹی کمانے کے لیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ علم دین تو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، روٹی کے لیے نہیں حاصل کیا جاتا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا جب علم دین کو دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا، جب مرد اپنی بیوی کا کہنا مانے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا تھا جب اپنے یار کو قریب کرے گا، اپنے باپ کو دور کرے گا۔ میں یہاں بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے باپ کی خبر گیری نہیں کرتے، اپنے یاروں کی بڑی خبر گیری کرتے ہیں، ان کے پاس بڑا بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بڑا ان کا لگاؤ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، مگر باپ کو ملے نہ ملے نہ صحیح کوئی بات نہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا جب مساجد میں طرح طرح کی دنیا کی باتیں بلند ہوں گی، اور معاذ اللہ تعالیٰ میرے کریم فرمایا جب فاسق بندہ، فاسق و فاجر، گناہ گار، شدید گناہ گار قوم کا سربراہ، وزیر اعظم اور صدر بنے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا جب رذیل ترین شخص بدمعاش قوم کا رئیس ہوگا، سربراہ قوم بدمعاش قسم کے لوگوں کو قوم کا سربراہ بنایا جائے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جب لوگوں کی عزت ان کے شرف، ان کی کرامت، ان کے علم، ان کے فضل کی وجہ سے نہیں کی جائے گی، ان کی شرارت سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ آج ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جو اس کی عزت نہ کی تو مجھے نقصان پہنچائے گا، بدمعاش ہے، وہ علاقے کا گنڈا ہے جو ممبر بنا ہوا ہے، پتہ ہے اگر اس کا کہنا نہ مانا وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب گانے والیاں یعنی گانا بجانا عام ہو جائے گا اور کھلے بندوں شراب پی جائے گی، ایک روایت میں شراب کا نام کچھ اور رکھ لیا جائے گا۔ آج آپ بازار سے سیرپ خریدیں کھانسی کا، بخار کا، اس میں الکحل شراب شامل ہوتی ہے، اور کتنی معاذ اللہ تعالیٰ کھلے عام اس کو پیا جاتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ الکحل شراب کا جزء مؤثر ہے جس کو عموماً پیا جاتا ہے۔ شاید ہی کو گھر ایسا ہوگا جس گھر میں ڈیٹول نہ ہو، اور ڈیٹول پر لکھا ہوا ہوتا ہے 95% بھی الکحل، اس میں 95% شراب ہے ڈیٹول میں، جو آپ اپنے چہروں پہ ملتے ہیں اور پانی میں ملا کر اپنے جسم کو دھوتے ہیں۔ ریکٹ اینڈ کالیون کمپنی یہ یہودیوں کی کمپنی ہے جس کا 10% سرمایہ اسرائیل کو جاتا ہے۔ گھروں میں شراب پڑی ہے، دکانوں پر شراب پڑی ہے، مختلف نام رکھے ہوئے ہیں اور اس کو پیا جا رہا ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا بعد والے پہلوں کو برا کریں گے، لعنت بھیجیں گے، جب وہ زمانہ آ جائے تو اس کو سرخ آندھی کے آنے کا، زلزلوں کا، زمین میں درس جانے کا، چہروں کے بگڑنے کا، پھر انتظار کرنا، پھر یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ کیا یہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ رب قائل جل والا فرماتا ہے فقط جا اشراتھا، اس کی جو اشرات ہیں، جو اس کی نشانیاں ہیں وہ تو آ گئی ہیں۔ فَأَنَّ لَهُمْ إِذْ جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا جب وہ آ جائے گی، پھر ان کو یاد کرنا کیسا ہوگا، پھر وہ نصیحت قبول کریں نہ کریں۔ جب پھر قیامت آ جائے گی، بندے کی روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی، پھر توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔